اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق اللہ۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اس کے بعد تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور پھر اللہ نے پتھر کی 3 قسمیں بیان فرمائی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں، نہریں جاری ہوتی ہیں۔ یہ دریائے سندھ جو ہے یہ پہاڑوں سے نکل کر جو ہے جا کے سمندر میں داخل ہوتا ہے۔ اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی رستا رہتا ہے اور پانی نکلتا ہے۔ اور اسی طرح بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تو یہ 2 باتیں تو سمجھ میں آ گئی کہ پتھر سے جو ہے نہریں جاری ہوتی ہیں، پانی نکلتا ہے۔ تیسری بات میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بھئی خوف کے لیے تو عقل اور حس ضروری ہے، تو حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جانوروں میں عقل نہیں ہوتی لیکن خوف انہیں بھی محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ پتھر بھی جو ہے اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں ان میں بھی ایسی جو ہے حس رکھی ہے، چونکہ اللہ فرماتے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ ہر چیز جو ہے اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے۔ ہر چیز کا اپنا ایک طریقہ ہے، وہ اپنے طریقے پر اللہ کی حمد اور تسبیح کرتی ہے۔ تو پتھروں میں بھی اللہ نے جمادات میں بھی ایسی حس رکھی ہے کہ جو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے جو ہے وہ گر پڑتے ہیں۔ کئی واقعات مل جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کا واقعہ ہے کہ راستے سے جا رہے تھے، دیکھا ایک پتھر جو ہے رو رہا ہے،
تو ان پیغمبر نے اس پتھر سے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم اللہ نے تیار کی ہوئی ہے اور جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، تو تب سے جو ہے میں یہ بات سن کر رو رہا ہوں، مجھے فکر لاحق ہو رہی ہے۔ آپ میرے لیے اللہ سے درخواست کیجئے کہ اللہ مجھے ان پتھروں میں شامل نہ فرمائے، ان پتھروں سے میرا نام نکال دے۔ تو ان پیغمبر نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، انہوں نے اس کو پتھر کو خوشخبری سنا دی کہ تیرا نام اللہ نے ان پتھروں سے نکال دیا ہے جنہیں اللہ جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ پھر یہ پیغمبر وہاں سے چلے گئے، کافی عرصے کے بعد پھر وہیں سے دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا پھر وہ رو رہا ہے۔ تو پوچھا کہ بھائی اللہ نے تو تجھے جہنم سے بری کر دیا ہے اور میں نے تو تجھے خوشخبری سنا دی تھی، اب کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اس وقت میں جو ہے خوف سے رو رہا تھا اور اب یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ تو خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر کہتے تھے اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ تو اللہ نے ان میں بھی ایسی چیز رکھی ہے۔ ابو جہل آ گیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اور مٹھی بند کی ہوئی تھی، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا کہ اس مٹھی میں بتاؤ کہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو جہل میں بتاؤں یا جو مٹھی میں ہے وہ خود بتائے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مٹھی کی طرف اشارہ کیا تو مٹھی میں ابو جہل کی کنکریاں تھیں، وہ کنکریاں بول پڑی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ بعض روایت میں ہے کہ ان کنکریوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ تو ابو جہل چونکہ بدبخت تھا، اس کے نصیب میں پھر بھی ایمان نہیں تھا، تو کہنے لگا کہ نعوذ باللہ محمد نے ان پتھروں پر جادو کر دیا۔ تو یہ ہے کہ پتھروں میں بھی کئی قسمیں ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ تو مطلب کسی نہ کسی درجے میں ان پتھروں میں بھی تاثر ہے، پتھر بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہے یہودی تو ان پتھروں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ یہ تو جو ہے ان پر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ اور پھر اللہ رب العالمین اب مسلمانوں کو، مومنین کو تسلی بھی دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، چونکہ مسلمان جو ہے یہ کوشش میں لگے رہتے تھے، چاہتے تھے کہ یہ لوگ کسی طرح ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، ہماری بات کا یقین کر لیں، ہماری بات کو مان لیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم، اے مسلمانوں کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے؟ نہ ان میں سے تو بعض وہ لوگ بھی ہیں یسمعون کلام اللہ، اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اور اللہ کا کلام سن کر اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ ان کی عادت تھی یہ تحریف کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بشارتیں تھیں تورات میں، یہ ان میں تحریف کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ جو آخری پیغمبر ہیں یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی تورات میں جو ہے نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ تحریف کرتے تھے اور ان کی یہ عادت تھی، مسئلے کو چھپا لیتے تھے، اصل مسئلے کو، اور جھوٹا مسئلہ بیان کرتے تھے اور قرآن اور اس میں تورات میں تحریف کیا کرتے تھے، اور چند ٹکوں کے عوض، چند روپیوں کے عوض جو ہے یہ تورات میں تحریف کیا کرتے تھے اور اپنی پسند کے مسئلے گھڑ لیا کرتے تھے۔ تو تورات، انجیل، زبور یہ تحریف شدہ ہیں، اصلی حالت پر موجود نہیں ہیں، لیکن قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا ہے، اور ان کتابوں کو اللہ نے انہی کے ذمے حفاظت انہی کے ذمے لگا دی تھی، بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ چھٹے پارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ انہی کو دے دیا تھا، انہی امتوں کو، لیکن انہوں نے حفاظت نہ کی، ان میں تحریف کر دی۔
اور اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ نے لیا ہے تو اس قرآن میں قیامت تک کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ مامون رشید کا دربار ہے، یہ مامون رشید خلیفہ گزرا عباسی خلفاء میں سے، تو اس کے دربار میں بڑی علمی بحثیں ہوا کرتی تھی، مناظر مباحثے ہوا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہی علمی بحث تھی اور اس میں ہر طرح کا بندہ آ جاتا تھا، ہر مسلک ہر مذہب کا بندہ آتا تھا اور وہ اپنے اپنے دلائل پیش کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسی ہی علمی بحث تھی، اس میں ایک یہودی جو وضاقتہ کے لحاظ سے لباس کے لحاظ سے ممتاز نظر آ رہا تھا دوسرے یہودیوں سے، اور جب اس نے اپنی تقریر شروع کی تو اس میں بھی اس نے فصاحت و بلاغت سے کام لیا اور بڑی عاقلانہ تقریر کی اور بڑے دلائل پیش کیے اپنے مذہب کے بارے میں۔ تو جب محفل ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، مامون رشید نے اس یہودی سے بطور امتحان کے کہا کہ یار آپ تو ماشاءاللہ بہت زبردست، آپ کے پاس دلائل بھی ہیں اور سب کچھ، اور بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں اور بڑا علم ہے آپ کے پاس، اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو ہم آپ کو بہت زیادہ دولت سے نوازیں گے۔ تو یہودی کہنے لگا نہیں، میں اپنے مذہب کا پکا ہوں، میں اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ یہ بات ختم ہو گئی، چلا گیا۔ اگلے سال جب آیا تو مسلمان تھا اور اس نے دین اسلام پر بڑے زبردست دلائل دیے۔ تو مامون رشید نے پوچھا کہ گزشتہ سال جب میں نے تمہیں دعوت دی تھی اسلام قبول کرنے کی، اس وقت تو تم نے منع کر دیا تھا اور کہنے لگے کہ میں اپنے مذہب کا پکا ہوں، میں یہودی رہوں گا، میں نے اسلام نہیں قبول کرنا، تو پھر تم مسلمان کیسے ہو گئے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ میں جب یہاں سے گیا اس کے بعد مجھے ایک شوق پیدا ہوا کہ میں مختلف مذاہب کی ریسرچ کروں، تحقیق کروں کہ کون سا مذہب کیا ہے، کون سا مذہب حق ہے اور سچ ہے۔ تو چونکہ میں بڑا خوش خط اور خوش نویس ہوں، لکھنے میں جو ہے مجھے مہارت حاصل ہے، خوش خطی میری اچھی ہے، کتابت کرتا ہوں، تو میں نے سب سے پہلے تورات کے 3 نسخے اپنے ہاتھوں سے لکھے اور اس میں جو ہے کمی بیشی کر دی، اور میں نے جا کے یہودیوں کو دیے، انہوں نے قبول کر لیے، کوئی شکایت نہیں آئی۔ پھر میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے اور جا کر پادریوں کو، عیسائیوں کو دیے، انہوں نے بھی قبول کر لیے، کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ جب میں نے قرآن مجید میں کمی بیشی کر کے نسخے مسلمانوں کو دیے تو مسلمانوں نے چیک کیا کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، تو اس میں ان کو غلطیاں نظر آئی، انہوں نے فوراً جو ہے مجھے آ کر پکڑ لیا کہ یہ جو ہے قرآن میں یہ صحیح نہیں ہے، یہ تحریف ہے، یہ لفظ یہاں ایسا نہیں ہے۔ تو کہا کہ اس بات نے مجھے متاثر کیا کہ تورات میں تحریف کی تو وہاں تحریف قبول کر لی گئی، انجیل میں تحریف کی تو انجیل میں تحریف قبول کر لی گئی، لیکن قرآن مجید میں جب میں نے تحریف کرنے کی کوشش کی تو قرآن مجید میں تحریف مسلمانوں نے قبول نہ کی۔ تو چونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا ہے تو قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا یہ لوگ جو ہے تحریف کرتے تھے، ثم یحرفونہ من بعد ما قالوا وهم یعلمون، سنتے تھے تورات کو اور پھر اس کے بعد اس کو جان بوجھ کر کیا کرتے تھے، بدل دیتے تھے۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ یہودی مومنوں سے ملتے ہیں، اصل میں تو یہودی تھے لیکن منافق بن کر مسلمان بنے ہوئے تھے، مومنوں سے جب ملتے تو کیا کہتے؟ قَالُوا آمَنَّا، وحدت امت کی بات کرتے، جب مسلمانوں سے ملتے تو وحدت امت کی بات کرتے، اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے اور کہتے کہ بھائی ہم بھی مومن ہیں، اپنے آپ کو مومن ڈکلیئر کرتے تھے مسلمانوں کے سامنے، مومن کہتے تھے، قالوا آمنا، ہم بھی مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے، یعنی جب یہ منافق اپنے اصل یہودیوں سے ملتے تھے تو وہ یہودی نے منافقوں کو کہتے تھے، اپنے دوستوں کو، اپنے ان یہودیوں کو، منافقوں کو کہتے تھے کہ بھئی تم جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے تم ان کو اس لیے بتا دیتے ہو
یہ کبھی کبھی جو ہے منافق نا خوش آمد میں مسلمانوں کے ساتھ وہ سچی بات کر دیا کرتے تھے کہ ہماری تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں نشانی ہے، فلاں نشانی ہے تورات میں. تو وہ یہودی جو ان کے اصل تھے وہ انہیں کہتے تھے کہ تم ایسی باتیں کر دیتے ہو، کبھی کبھی وہاں سچ بیان کر دیتے ہو، حق بیان کر دیتے ہو، تو پھر یہ مسلمان قیامت کے دن جو ہے تمہارا گریبان پکڑ لیں گے اللہ کے سامنے، تم پر حجت قائم کر دیں گے کہ یا اللہ ان کی کتابوں میں جو ہے یہ تھا اور پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہودی اس طرح پہچانتے تھے جیسے انسان اپنے اولاد کو پہچانتا ہے، اس طرح پہچانتے تھے. تو یہ جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایک ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں. اور جب اپنے یہودیوں سے ملتے تھے یہ منافق تو انہیں تسلیاں دیتے تھے کہ بھائی ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. فرمایا وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں، اپنے خیالات باطل کے سوا اللہ کی کتاب سے واقف ہی نہیں، اور وہ صرف جو ہے ظن سے تخمینے سے کام لیتے ہیں. امی کا لفظ آیا ہے یہودیوں میں، کچھ تو عالم تھے تورات کے اور باقی لوگ ان پڑھ بھی تھے. اچھا، امی کا لفظ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، النبی الامی. لیکن فرق یہ ہے کہ دیکھو ہمارے تمہارے لیے انسان کے، عام انسان کے لیے امی ہونا وہ ایک جو ہے عیب کی بات ہے، ان پڑھ ہونا عیب کی بات ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے لفظ امی کا ہونا باعث فخر ہے. اس لیے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں. امی کا مطلب جس نے دنیا میں کسی سے پڑھا لکھا نہ ہو، جس نے دنیا میں کسی کی شاگردی اختیار نہ کی ہو، جو دنیا میں کسی کالج یا اسکول یونیورسٹی میں نہ گیا ہو، کسی مدرسے میں نہ گیا ہو، اور پھر وہ ایسے علوم کا اظہار کرے، پھر وہ علوم کا سمندر ہو. اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑا عالم دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایسے ایسے علوم اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے کہ اعطیت علم الاولین والآخرین. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ نے پہلوں کے اور آخرہ یعنی بعد والوں کا اور پہلے والوں کے تمام علوم اللہ نے مجھے عطا فرما دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسا علم تھا، اللہ کے بعد اگر کائنات میں سب سے زیادہ کسی کا علم ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اللہ نے حضور کو ایسا علم عطا فرمایا. تو نبی جو ہے وہ دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، دنیا میں کسی کے سامنے زانو تلمذ طے نہیں کرتا، نبی براہ راست اللہ کا شاگرد ہوتا ہے. تو نبی کے لیے امی ہونا باعث فخر ہے کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، اور پھر بھی ایسے ایسے پڑھے لکھے جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے علم کے محتاج ہیں. ایسے ایسے لوگ عاجز آ گئے جو بظاہر دعوے دار تھے عالم ہونے کے، بظاہر دعوے دار تھے فصیح و بلیغ ہونے کے، بظاہر دعوے دار تھے جو ہے ان کے پاس بڑا علم ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سب عاجز تھے. وقت زیادہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.